السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس میں کتنی پولیسنگ باقی رہ گئی ہے، اس کا اندازہ جو ہے دو واقعات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے ہر کوئی جو ہے بخوبی لگا سکتا ہے۔ ایک تو شکارپور کا پولیس آپریشن جو کہ ڈاکوؤں کے خلاف اس وقت چل رہا ہے، دوسرا جو پچھلے دنوں کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں جو ہے یہ جو واقعات رونما ہوئے کہ کس طریقے سے جو ہے قوم پرست تنظیموں نے جو ہے اپنے کارندوں کے ہمراہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پر حملہ کر دیا اور خود پاکستان کے خلاف نعرے جو ہے پاکستان کا حلف لینے والے جو ہے پولیس افسر اور ان کے اہلکاروں کے سامنے لگائے۔ ان قوم پرست تنظیموں کے اہلکاروں کو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے پاکستان کا حلف اٹھانے والے پولیس اہلکاروں نے نہ تو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہیں ٹوکنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے پاس جو ہے کوئی LMG یا دوسرا کوئی بھاری مشین گن یا کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا کہ جس کو جواز بنا کر یہ کہا جا سکے کہ بھئی چونکہ وہ حملاوروں کے پاس بہت بڑا جدید قسم کا ہتھیار تھا، LMG تھے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے جو ہے پولیس والوں نے ان سے متصادم ہونے سے خود کو بچایا۔ جس طریقے سے جو ہے پولیس والوں نے جو ہے شکارپور میں اپنی یقینی شکست کو جو ہے ٹالنے کے لیے اور اپنی شکست کو جو ہے دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ڈاکوؤں کے پاس جو ہے LMG اور دوسرا راکٹ لانچر اور دوسرا آتشی اسلحہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پولیس ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکی، جس میں پولیس والوں کا جانی و مالی نقصان بھی ہوا اور خود ڈاکو جو ہے ان کا بختر بند گاڑی بھی ان سے چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس LMG اور دوسرے راکٹ لانچر تھے۔ یہ جواز جو ہے وہ شکارپور کے پولیس جو آپریشن تھا ڈاکوؤں کے خلاف اس کی ناکامی کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہاں کے پولیس والوں نے یہ جواز پیش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا ہوا؟ بحریہ ٹاؤن میں کیا ان کے پاس راکٹ لانچر تھے؟ کیا ان کے پاس LMG تھی جو پولیس والے جو ہے ان کے سامنے بت بنے کھڑے رہے، خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے اور وہ حملہ آور جو ہے وہاں توڑ پھوڑ بھی کرتے رہے، لوگوں کو مارتے بھی رہے اور پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگاتے رہے اور پاکستان کا حلف اٹھانے والے پولیس افسران و اہلکار جو ہے ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کو اس وقت تیار نہیں تھے؟ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک باخبر ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ اطلاع دی کہ یہ سب کچھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پری پلاننگ اور ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ پولیس والے اور رینجرز وہاں پر موجود ضرور تھے شو آف فورس کے غرض سے، لیکن ان کو یا تو یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ اس پھڈے میں یا اس معاملے میں نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک نے بھی جو ہے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ جو قوم پرست تنظیم کے جو مسلح یا غیر مسلح جو ورکر تھے وہ آئے اور اس طریقے سے نعرے بازی کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، جلاؤ گراؤ کرنے کے بعد وہ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے بے خوف و خطر وہاں سے چلے گئے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ بعد میں اس سارے واقعے کی جو ہے وہ FIR جو ہے گڈاب سٹی تھانے میں جو ہے وہ جلال محمود شاہ، قادر مقصی، ایاس لطیف پلیجو، مشتاق سرکی اور سنعان قریشی کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، جس کے بعد اب یہ معلوم ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے جسکم کے چیئرمین سنعان قریشی کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ باقی چاروں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کہ سندھ کی جو شہ رگ ہے وہ کون کاٹ رہا ہے اور کس کے حکم سے کاٹ رہا ہے اور اس کے کاٹنے کے مقاصد کیا ہے؟ اب میں نے یہ سندھ کا شہ رگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ سندھ کی جو شہ رگ ہے وہ کراچی کے وہ 100 سے زائد گوٹ ہیں یعنی کہ گاؤں ہیں سندھیوں کے، جو کہ میمن گوٹ، ملیر اور یہ جو گڑاپ اور یہ تھانہ بولا خان کے آس پاس یہ تقریباً 100 کے قریب گوٹیں ہیں، یہ سپر ہائی وے کے قریب جو واقع ہیں یہ تمام گوٹیں ہیں۔ یہ تمام گوٹوں کو جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے آہستہ آہستہ مسمار کیا جا رہا ہے، یعنی ان سے ان کی شناخت جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے اور انہیں جو ہے بحریہ ٹاؤن میں ضم کیا جا رہا ہے۔
یاد رہے کہ یہ جو گوٹ ہے نا، یہ گوٹ ایک طریقے سے شیرگ ہے سندھ کی، یعنی اندرون سندھ کا جو ٹانکا ہے، ان کا جو برج ہے کراچی سے جوڑنے کا، یہی گوٹ ہیں۔ اگر یہ گوٹ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، یعنی گوٹ کو مسمار کر کے اسی جو ہے بحریہ ٹاؤن میں ضم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اندرون سندھ کا کراچی سے مکمل طور پر رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اندرون سندھ یعنی جام شورے کے بعد ایک الگ دنیا ہے، اور اس سے یہاں ایک الگ دنیا ہے، یعنی یہ کراچی ہے اور وہاں جو ہے وہ سندھ کا پروونس ایک طریقے سے شروع ہو جاتا ہے عملاً۔ اگر یہ اس میں سے آپ ان گوٹوں کو ضم کر دیتے ہیں، گوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک بحریہ ٹاؤن بن جاتا ہے، تو پھر اندرون سندھ کا جو ہے کراچی سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی خاتمے کو روکنے کے لیے جو ہے یہ جو قوم پرست تنظیموں کو ہائر کیا گیا، یا ان کو موٹیویٹ کیا گیا، یا پھر ان کو بلا کر جو ہے بحریہ ٹاؤن میں یہ شو کروایا گیا، یہ جو بھی ہے، اب اس سلسلے میں تو باضابطہ جو ہے وہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پولیس افسران جو ہے اس واقعے کے وقت وہاں پر ڈیوٹیوں پر موجود تھے، انہیں جو گزٹڈ افسر ہیں یعنی گریڈ 17 سے اور اس سے اوپر، ان سب کو جو ہے بالکل سسپینڈ کر کے انہیں شامل تفتیش کیا جائے کہ انہیں کس نے جو ہے ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا تھا۔ اگر یہ حکم جو ہے انہیں ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے دیا ہے، یا ان کے آئی جی مشتاق مہر نے دیا ہے، یا پھر کہ سندھ کے کسی صوبائی وزیر اعلیٰ نے دیا ہے، یا پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے دیا، جس کسی نے بھی دیا ہے، ان کا یہ ایکٹ، ان کا یہ فعل جو ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہی مقدمہ درج ہونا چاہیے، اسی مقدمے میں ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے، جو مقدمہ جو ہے سید جلال محمود شاہ، قادر مقسی، ایاز لطیف پلیجو، سنان قریشی اور مشتاق سرکی کے خلاف درج ہوا ہے، کیونکہ ان کا جرم بھی ان کے جرم کے برابر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا تھا۔ یہ اب تحقیق کرنا جو ہے خود ہمارے جو ہے حساس اداروں کا کام ہے۔ اگر حساس اداروں نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ یا تو رنگے ہوئے ہیں یا پھر بندھے ہوئے ہیں، وہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن میں کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگے، خود پاکستان کا حلف اٹھانے والے سرکاری اہلکاروں کی موجودگی میں اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ 23 مارچ کو بھی ہوتا ہے کراچی پریس کلب کے سامنے، تو جس پر جو ہے پھر ایک بہت بڑی تنظیم کا جو ہے اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بالکل اسی کی طرح ملتا جلتا واقعہ ہے۔ اگر اس واقعے پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ان واقعات میں جو ہے ایک طرح کے واقعات میں جو ہے وہ امتیازی سلوک جو ہے وہ برتا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے ان تمام تر عناصر کے خلاف وہ کارروائی کرنی چاہیے جو کہ اس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہے۔ اس سے خبر کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اس طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ جو آپریشن اس وقت شکارپور میں چل رہا ہے ڈاکوؤں کے خلاف، اس کو آپریشن کہنا تو میرا خیال ہے آپریشن کی توہین، اس لیے کہ آپریشن تو نہیں ہے بلکہ ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے اور ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، ایک ڈسپوزل کیا جا رہا ہے، معاملات کو ختم کیا جا رہا ہے، آپریشن نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ اب لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ جو ایس ایس پی شکارپور ہیں اس وقت تنویر تونیو، انہوں نے اپنے گھر میں سرکاری بنگلے میں جو ہے زیر حراست سردار تیغو خان تیغانی کو جو ہے چائے کی دعوت دی تھی، چائے کی دعوت پر ان کو بلایا تھا اور انہیں چائے پلا کر عزت دی گئی۔ یہ اطلاع ملی ہے انتہائی باخبر ذرائع سے۔ سردار تیغو خان تیغانی جو ہے وہ زیر حراست ہیں اپنے بچوں سمیت،
انہیں کراچی میں گلستان جوہر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. ابھی ان سے تفتیش جاری ہے. دوران تفتیش ہی معلوم ہوا ہے کہ انہیں جو ہے پولیس اسٹیشن سے یعنی حوالات سے نکال کر ایس ایس پی کے بنگلے پر پہنچایا گیا, جہاں پر انہیں چائے کے دعوت پر جو ہے وہ خود ایس ایس پی تنویر تونیو نے مدعو کیا تھا. اب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ایک حربہ ہے, یعنی کہ گھٹنے ٹیکنے کا, صلح کے جانب ہاتھ بڑھانے کا, معافی مانگنے کا, یعنی کہ ڈاکوؤں کو رام کرنے کا. جو حربہ جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے کیا نام ہے اسد رضا جو تھے کشمور کے ایس ایس پی, اور خود کامران پنچوتا جو تھے شکارپور کے ایس ایس پی, انہوں نے جو ہے وہ سردار تیغو خان تیغو کو جو ہے پیس ایوارڈ دیا تھا. تصویریں سوشل میڈیا پہ آئی تھی. انہیں پیس ایوارڈ اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ اپنے ڈاکوؤں کو لگام دو کہ وہ شکارپور اور جو ہے کیا نام ہے کشمور کے علاقے میں جو ہے ڈاکہ زنی یعنی اغوا برائے تاوان و لوٹ مار کی وارداتیں نہ کریں. بے شک ہماری جو گزرگاہیں ہیں, راستے ہیں, وہ آپ کے ڈاکو جو ہے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکو جو ہے اغوا برائے تاوان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, مغویوں کو لے جا بھی سکتے ہیں. ہماری پولیس نہ ان کو روکے گی نہ ٹوکے گی, اپنا کام آپ کیے جاؤ. لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ یعنی شکارپور اور جو ہے اس میں کشمور میں آپ لوگ واردات نہ کرو, تاکہ ہماری پوسٹنگ جو ہے وہ چلتی رہے اور ہمیں ہمارے افسران ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی وجہ سے ہمیں پریشان نہ کریں. یہ ایک طریقے سے خاموش معاہدہ جو ہے وہ اس وقت کے ایس ایس پی شکارپور کامران پنچوتا اور ایس ایس پی جو کشمور تھے اسد رضا نے اسی ڈاکوؤں کے سردار جو ہے سردار تیغو خان تیغانی سے کیا تھا. وہی حربہ جو ہے وہی کھیل جو ہے اب کہتے ہیں کہ شکارپور کے موجودہ جو ایس ایس پی ہے تنویر تونیو نے بھی کیا ہے. انہوں نے پیس ایوارڈ تو نہیں دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے, لیکن انہوں نے چائے کی دعوت پر انہیں بلایا تھا, انہیں چائے پلائی تھی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے کوئی بھی آپریشن جو ہے کچے کے علاقے میں ان کے ڈاکوؤں کے خلاف نہیں ہوگا, بشرط یہ کہ وہ ان کے ڈاکو جو ہے کوئی مزاحمت نہ کرے, کوئی وارداتیں نہ کرے اور خاموشی سے وہاں پر ہے جب تک یہ آپریشن چل رہا ہے. کوئی مزاحمت نہ کرے تو ان کے خلاف پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کون پوچھے گا کہ بھائی تنویر تونیو صاحب, یہ جو آپ نے ملاقات کی ہے اپنے بنگلے میں زیر حراست ڈاکوؤں کے سردار تیغو خان تیغانی سے, کس کے حکم سے کی ہے؟ کیا یہ آئی جی کے حکم سے آپ نے کی ملاقات, یا کہ ان دو صوبائی وزیروں میں سے کسی ایک وزیر کے حکم پر کہ جنہیں جو ہے اس آپریشن سے تحفظات تھے, جن کے جو کہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ آپریشن ہو, اور ان کی شکایت پر ہی جو ہے پھر یہاں سے جو ہے جو پہلے ایس ایس پی شکارپور تھے کیپٹن امیر سعود مقصی کا ٹرانسفر کر دیا تھا, اور اس طریقے سے جو ڈی آئی جی لاڑکانہ تھے ناصر آفتاب کو بھی یہاں سے تبدیل کر دیا تھا. حالانکہ شکایت تو انہوں نے آئی جی کے ذریعے جو ہے کامران فضل کی بھی کی تھی آر پی او کی, لیکن آئی جی جو ہے وہ آر پی او کو تبدیل نہ کروا سکے اپنی مخالفت کے باوجود. اب یہ سوال ہے کہ بھئی یہ جو ہے تنویر تونیو نے جو ہے وہ کس کے حکم سے جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ایک آپریشن چل رہا ہے, 4-5 پولیس اہلکار جو ہے شہید ہو چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, اور بختربند گاڑی چھن چکی ہے. ایک پولیس کی جگہسائی پورے پاکستان میں اس وقت ہو چکی ہے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں, لیکن ڈاکوؤں میں سے کسی ایک کی بھی مارے جانے کی, زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں, کوئی تصویر کہیں سے نہیں ہے, کوئی ڈیڈ باڈی کہیں نہیں ہے, کوئی زخمی کوئی نہیں. تو اس وقت جو ہے ان کا جو ہے پریشر ہے جو ہے ڈاکوؤں کا وہ پولیس پر اس وقت بڑھ چکا ہے. تو اب یہ تو سوال بنتا ہے کہ آئی جی خود پوچھیں ان سے یا سی ایم پوچھیں کہ یہ آپ نے جو ملاقات کی ہے کس کے حکم سے کی. ناظرین خبر کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. ناظرین میں بہت اس وقت صدمے میں ہوں کہ ایک عجیب سا واقعہ جو ہے ٹورنٹو جو ہے یہاں سے کوئی 200 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے لندن کے نام سے, وہاں پر ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. یعنی کہ فیملی کے 5 افراد جو تھے وہ واک پر نکلے تھے اتوار کی شام 8 بجے کے قریب,
وہ روڈ کراس کر رہے تھے، ٹریفک لائٹ ریڈ ہو چکی تھی، جب وہ اس روڈ کراس کر رہے تھے اسی دوران جو ہے ایک سیاہ رنگ کا ٹرک جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھ گیا. اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ خاندان کے جو ہے وہ 4 افراد جو ہے، یعنی کہ سلمان افضل 46 سالہ 44 سالہ ان کی جو وائف ہے ڈاکٹر مدیہ افضل، ان کی بیٹی 15 سالہ جو ہے یمنی، اور ان کی والدہ جو ہے 74 سالہ، وہ اسپتال میں جو ہے زخموں کی تاب نہ رکھتے ہوئے دم توڑ گئی. اور ان کا بیٹا جو ہے فیاض جو ہے وہ ابھی تک جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے. میرا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے. بیان کرتے ہوئے جو ہے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ خود کینیڈا میں بھی جو ہے اس واقعے کی بڑی شدید مذمت کی ہے. یعنی کینیڈین پرائم منسٹر جو ہے جسٹن ٹروڈو، اور خود جو ہے آنٹاریو کے جو پریمیئر ہیں فورڈ، انہوں نے بھی جو ہے اس پر بہت ہی مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. یعنی کینیڈین معاشرہ یا کینیڈین حکومت جو ہے اس قسم کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا، نہ کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے. حملہ آوروں کے خلاف جو بھی جس نے کیا ہے، وہ ڈرائیور تو گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے کارروائی ہوگی. یہ واقعہ ہے. اس واقعے نے جو ہے وہ یہاں رہنے والے جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں، جو بھی خود کینیڈین بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ اس میں برابر کے شریک غم میں کہ بھئی یہ جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. ڈی آئی جی ویسٹ اس وقت ایک مقابلے کی پوزیشن میں آ گئے آئی جی کے سامنے. آئی جی اور ڈی آئی جی ویسٹ کے درمیان جو ہے اس وقت ایک سخت قسم کی کلیش چل رہی ہے، یہ اطلاع ملی ہے. اور کلیش کی شروعات جو ہے خود ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے عاصم قائم خانی کے پرسنل سٹاف افسر انسپکٹر شاہ عدیل کے خلاف ایک انکوائری اس وقت چل رہی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے یہ کلیش اس وقت ان میں پیدا ہو چکا ہے، آئی جی اور خود ڈی آئی جی ویسٹ کے درمیان. شاہ عدیل جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس میں ہے، لیکن وہ ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ زون ویسٹ زون میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے ایک ان آفیشیل طریقے سے جو ہے پی ایس او کا کام کر رہے تھے اپنے ہیڈ کانسٹیبل عمران آفریدی کے ساتھ. مطلب پی ایس او کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف صاحب بہادر کے لیے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں سے بیٹ اکٹھی کرنا اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے ان کا وظیفہ ان تک پہنچانا، یہی کام ہوتا ہے تمام کے تمام پی ایس او کا، چاہے وہ آئی جی کا پی ایس او ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ہو، چاہے وہ کسی ایس ایس پی کو ہو، چاہے وہ ڈی آئی جی کو. تمام پی ایس او کے تقریباً کام جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو وہ آئی جی نے جو ہے وہ شاہ عدیل کی شکایتوں کے ملنے پر جو ہے وہ جس وقت جو ہے یہ نعمان صدیقی کے پاس جو ہے وہ ویسٹ کا ایکٹنگ ڈی آئی جی کا چارج تھا، جب خود جو ہے عاصم قائم خانی کو کرونا ہو چکا تو وہ کرنٹینے میں چلے گئے تھے 15 روز کے. تو 15 روز تک چارج جو ہے وہ نعمان صدیقی ڈی آئی جی سی آئی اے کے پاس تھا. تو اس وقت جو ہے آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی نعمان صدیقی سے کہا تھا کہ وہ ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ انسپکٹر شاہ عدیل کے خلاف بھجوائے. اب اس مس کنڈکٹ رپورٹ پر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو جائے. اسی انکوائری اور مقدمے کے اندراج سے ہی ڈی آئی جی ویسٹ نے انہیں بچانے کے لیے جو ہے پہلے ہی ان کا دفتر خالی کر کے انہیں چھٹی پر ان کے ہیڈ کانسٹیبل عمران آفریدی اور ایس آئی شاہد کے ہمراہ انہیں دفتر سے بھگا دیا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ لوگوں کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے خلاف ہونے والی انکوائری کے شعلے جو ہے کہیں خود ڈی آئی جی کو اپنی لپیٹ میں نہ لیں. تو یہ کلیش اس وقت چل رہا ہے، اور اس کلیش کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او عدنان صدیقی نے اپنے منظور نظر جو ہے امریکی گرین کارڈ ہولڈر ڈی ایس پی جو ہے فرحت کمال کی پوسٹنگ سرجانی ٹاؤن کے ڈی ایس پی کے ایس سے کرا دی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس جھگڑے میں جو ہے وہ خود فرحت کمال کو کتنا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن اطلاع یہی ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ انہیں چلنے نہیں دیں گے. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے جو ہے 4 تھانوں کے ہیڈ محرروں کو محض میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کی پاداش میں انہیں معطل کر دیا، جن میں جو ہے وہ
سمناباد تھانے کے ہیڈ مورر سید ریحان احمد، نازآباد تھانے کے ہیڈ مورر سید بہزاد، ماڈل پولیس اسٹیشن لیاقت آباد کے ہیڈ مورر عبد الوحید اور سپر مارکیٹ تھانے کے ہیڈ مورر جو ہے منصور حسین صدیقی شامل ہے۔ ان تمام کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ نے سسپینڈ کر دیا، جبکہ دوسری جانب جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہے فدا جوہری، انہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب مناز کے بیس بدل آپریشن کے خوف سے جو ہے اپنے پی ایس او واجد کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، اور اب تمام کے تمام کام جو ہے واجد کا ایک اور اسسٹنٹ ہے کانسٹیبل جو ہے وہ رانا اس وقت کر رہے ہیں۔ رانا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے کام جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے رانا سلمان جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رانا سلمان جو ہے تقریباً 22 کروڑ روپے کا ہفتہ جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے مختلف آرگنائز جو اڈے چل رہے ہیں ان سے اکٹھا کر کے اپنے بڑے افسر یعنی اپنے پی ایس او واجد کو دیتا ہے۔ ان کی بھی پوسٹنگ سیکورٹی 2 میں ہے، اور خود اے ایس آئی واجد کی بھی پوسٹنگ جو ہے سیکورٹی 2 زون میں ہے، لیکن کام جو ہے یہ بھی ان آفیشیل طریقے سے جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی فدا جوہری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج جو ہے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے کے عوض جو ہے کچھ چوکی انچارجوں کے ٹرانسفر بھی جو ہے کانسٹیبل رانا سلمان کی سفارش پر جو ہے وہ پی ایس او واجد نے کروائے ہیں، جس میں جو ہے وہ تھانہ سائٹ سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل پرویز اقبال لودھی کو جو ہے مشرف آباد پولیس چوکی کا انچارج لگا دیا گیا ہے، جہاں سے جو ہے مشرف آباد پولیس چوکی سے رانا تسلیم نواز جو ہیڈ کانسٹیبل وہاں کے چوکی انچارج تھے، وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے محمد خان پولیس چوکی کا انچارج لگا دیا گیا ہے، اور محمد خان پولیس چوکی سے جو ان کے انچارج تھے عارف علی خان کو جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر کے جیکسن تھانے میں ان کی پوسٹنگ کر دی، وہ وہاں پر جو ہے جنرل ڈیوٹی کریں گے۔ یہ ان تمام طرح پوسٹنگوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ 5 لاکھ روپے رشوت لی گئی، رشوت کے عوض ہی ان کی پوسٹنگ جو ہے رانا سلمان جو کانسٹیبل ہے انہوں نے کروائی۔ رانا سلمان جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی امیر ترین قسم کا کانسٹیبل ہیں، جو کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تو ان کی رہائش ہے، لیکن ان کے پاس بھی کہتے ہیں کہ 1000 گز کے پلاٹ پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنا ایک عالیشان محل جو ہے وہ گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر میں تعمیر کروایا ہے، اور یہ جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہ خود کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی فدا جوہری کی ٹیم میں خود واجد اے ایس آئی کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانسٹیبل رانا سلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں۔ 4-5 ان کے پلاٹ اپارٹمنٹ ہیں بنس روڈ کے علاقے میں اور اکبر مارکیٹ کے علاقے میں، یہ 5-6 اپارٹمنٹ کا مالک ہے، یہ ہیں وہاں پر اپارٹمنٹ خریدتے ہیں پرانے، ان کو پھر نئے سرے سے بنا کے مہنگے داموں یہ فروخت کرتے ہیں، یہ ان کا سائیڈ بزنس ہے، لیکن اصل بزنس تو وہی جو ہے بطخوری ہے جو کہ یہ ان کے ساتھ اے ایس آئی واجد کے ساتھ مل کر اس وقت کریں۔ اس وقت واجد جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیے ہیں ان کو ایس ایس پی کیماڑی ٹاؤن نے، کیونکہ جو ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناز جنہوں نے ڈاکس تھانے کے علاقے میں چھاپا مارا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے چھاپے کے زد میں ان کا یہ پی ایس او نہ جائے، اس لیے انہوں نے پی ایس او کو انڈر گراؤنڈ کر کے ان کی جگہ جو ہے اب سارا کام جو ہے ان کا اسسٹنٹ کانسٹیبل رانا سلیمان کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ہی ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔